دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت پر، شرک کی حالت پر، نفاق کی حالت پر، کبائر کے ارتکاب کی حالت پر، یا جو ہے گناہ اور معصیتوں کے اندر اپنی زندگی ڈبائے ہوئے تھا، اس کی موت کی کیفیت کیسی آتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہت ساری روایتوں کو ملا کے میں نے پھر ایک مجموعہ بنا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حوالے میرے پاس موجود ہے، آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایسے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ملک الموت اور دوسرے فرشتے انتہائی بد صورت گندی صورتوں میں آتے ہیں، بدبودار سڑے ہوئے مردار گوشت کی بدبو جیسی آتی ہے، ویسا ٹاٹ سمجھتے نا، ٹاٹ وہ جو ہوتا ہے نا تھیلے جس کو بولتے ہیں، ٹاٹ کا بدبودار جو سڑے ہوئے ماंس میں سے بدبو آتی ہے نا گوشت میں سے، اس کے ساتھ کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد گندے گندے ناموں سے پکارتے ہیں، جسے دنیا میں وہ چڑھتا تھا فلاں بن فلاں، گندے گندے نام اس کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آگے آ کے کہتے ہیں تیرے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، تیرے لیے وہ چیز تیار ہے جس کا دنیا میں تو انکاری تھا، تو انکار کرتا اور کفر کرتا تھا، تیرے لیے جو ہے وہ چیز ہے۔ اس کی روح جسم کے اندر بھاگنا شروع کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے کہا، فرشتوں کو ملک الموت خود اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ڈوبو اس کے جسم کے اندر، گھس کر نکال کے لاؤ اس کو، چونکہ دشمن تھا اللہ کا، کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا۔ اور اللہ نے کہا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، خصماً فرشتوں کی جو انسانی جسموں میں غوطے لگا لگا کر روحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، فرشتوں کی خصم جو جسم میں گھس کر کافر، منافق، فاسق، فاجر، کبائر کے کرنے والے کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جب روح کو کھینچتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لوہے کی سلاخ ہو جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہو، کیل لگی ہو، اور ایک بھیڑ جس کی اون گیلی ہو، ایک شیپ جس کا اون، اس کا وول گیلا ہو، اس میں اگر اس کانٹے کو گول گھمایا جائے اس لکڑی کو اور پھر کھینچ کے نکالا جائے، اس سے بھی زیادہ دردناک تکلیف اسے ہوتی ہے۔ اون ہوتا ہے نا، اون، زندہ بھیڑ کا اون آپ کھینچیں گے تو اس کی چمڑی نکل کے آ جاتی ساتھ، اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، یہ اندر گھستا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی مقام اور اسی کیفیت کو دوسری جگہ یوں فرمایا اور کہا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَارَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے کاش نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تم دیکھ پاتے جب ہمارے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو ظلم اور ستم کرتا تھا، گناہ گار تھا، فی غمارات الموت، اور جب اس کی موت کے وقت قریب آتا ہے تو فرشتے دوڑتے ہیں اور ہاتھ بڑا بڑا کر کھینچتے اور کہتے ہیں تخرجوا انفسکم، نکل اب باہر اپنے جسم سے اور آ ہمارے شکنجے میں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے کافر بھی ہیں نا جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اب آتے ہیں شکنجے میں وہ مسلمانوں کے، فرشتے نکالتے ہیں ان کو باہر۔ مشرک، کافر، فاسق، فاجر جو کبائر میں اپنی زندگیوں کو ڈبا چکے تھے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، معافی نہیں مانگتے تھے، کھینچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کاش تم نبی دیکھ پاتے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ فرشتے آگے ہاتھ بڑھا کر باہر نکل، اب تجھے عذاب دیا جائے گا، تجزون عذاب الہون بما کنتم، کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کیوں تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، کچھ نہیں ہے، نبی جو دین لا رہا ہے کوئی صحیح نہیں ہے، ہماری عقلیں زیادہ ہے، اب تجھے پتہ چلے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم آیاتی تستکبرون، اور اللہ کی آیتیں جب تیری سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تو تکبر سے پلٹتا۔ آج ہے نہیں ہمارا معاملہ، بھائی فلاں چیز حرام ہے، دیکھا جائے گا، تکبر سے تو پلٹتا جب ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی۔ ہمیشہ تکبر کو کافر نہیں کرتے، ہم لوگ بھی کرتے اللہ کی آیتوں سے تکبر۔ جب ہم آیتیں ہماری سنائی جاتی رب کی اور ہم پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، دیکھا جائے گا بول کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم اگر دیکھتے کیا حالت ہوتی۔ فرشتے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد پکڑتے ہیں، ٹاٹ کا گندا سڑا ہوا بدبودار جس میں سے مرے ہوئے ماंس، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے، نکالتے ہیں، لپیٹتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی بدبو سے سارا آسمان مہک جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے بولتے ہیں ایسی مغضوب روح کو ہم اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، آسمان کے دروازے بند ہیں تیرے لیے۔ اور اللہ حکم دیتا ہے اس کا نام سجین، جیل والوں میں
قید خانے والوں کے رجسٹر میں اندراج کر لو، نوٹ کر لو، اور سجین میں اس کا نام نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان سے فرشتے اٹھاتے ہیں اس کو اور نیچے پھینک دیتے ہیں، وہ آ کر پہلے آسمان سے اپنے وزن کے ساتھ اپنی خبر میں پٹکا جاتا ہے، سیدھا کوئی عزت نہیں اس کی، کوئی مقام نہیں اس کا، پٹکا جاتا ہے۔ جاتے ہی اس کی روح جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جسم میں ڈالنے کے بعد وہی کیفیت دونوں کی فرشتوں کی، کالا سیاہ چہرہ، لال بڑی بڑی آنکھیں، دانت جو ہے بیل کے سنگ سے بڑے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اپنی گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا۔ منافق کہتا ہے لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے، چونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا نا، لانے کے بعد بھی نہیں لایا تھا، کفر کرتا ہے۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیکا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا کافر میں نہیں جانتا ہوں، منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کو ایک کھڑکی کھول کر بتائیں گے اور جنت بتائیں گے اور کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تو محروم رہا، چلے گی تیرے ہاتھ سے۔ پھر جہنم میں ایک اس کی کھڑکی کھول کے مقام بتایا جائیں گا جس کی گرمی اس کو محسوس ہوں گی اور شدت ہوں گی، جیسا وہ جنتی کو ہو رہی تھی شدت ہوں گی۔ وہ کہیں گا اے اللہ قیامت کبھی قائم مت کر، تو قیامت کے دن تو اصل ٹھکانہ ملیں گا نا، ابھی تو صرف بتایا جا رہا ہے۔ اے اللہ قیامت کبھی قائم مت کر، مت آنے دے ڈے آف ججمنٹ، نہیں چاہتا ہوں میں قیامت آئے۔ اور جو ہے جب اس آدمی کو کاندھے پہ لوگ لے جاتے ہیں نا اٹھا کر، تو یہ چلاتا اور چیختا ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا، چیختا اور چلاتا اور کہتا ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑ دو مجھے، یہاں ڈال دیا جاتا ہے، کہتا مت قائم ہو۔ اس کے بعد جہنم کا ایک دروازہ کھول کر، جہنم کا ایک بستر بچھا کر، جہنم کا جو ایک لباس پہنا کر، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس اور آنکھ کی شعاؤں کی گرمی اور تپش جہنم سے جو اس کا مقام میں نکلتی ہے، وہاں اسے کہا جاتا ہے اب یہاں رہو تم۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ایک انتہائی بدصورت انسان خبر میں آتا ہے، وہ کہتا تم کون ہو اتنے گندی صورت والے؟ وہ کہتا ہوں میں تیرے برے اعمال ہوں، جو دنیا میں تو بنداس بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈر کے، بغیر کسی اس کے کیا کرتا تھا، آج اس کی وجہ سے، میری وجہ سے تیرا یہ حال ہے، اور جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ ہونے والا ہے، اور اس جنت سے تو محروم کر دیا گیا تیرے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے بعد آسان فرماتے ہیں اس کی خبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے، اس کی خبر اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیوں سے پسلیاں اندر چلی جاتی ہے اور اس کو وہاں سونے جیسی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور اسے آنکھ کے بستر پر اور آنکھ کا جو ہے لباس پہنا کر اور جہنم میں اس کا مقام والی جگہ سے آنکھ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے قیامت تک، سوتا تو میں کہیں نہیں سکتا ہوں، قیامت تک اسی کیفیت میں رہیں گا۔ اب آئیے